پہلا بال سفید ہوا ہے، پہلا بال سفید ہوا ہے، کشتی میں ایک چھید ہوا ہے. اور یاد رکھو کشتی میں چھید ہو جائے تو بڑے سے بڑا ملا بھی اسے پار نہیں لگا سکتا، اس نے ڈوب نہیں ہوتا. حسن صاحب، لاہور میں خودکشی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران مختلف وجوہات کی بنا پر 95 افراد نے خودکشی کی. اپنے ہاتھ سے زندگی کا خاتمہ کرنے والوں میں 65 مرد اور 30 خواتین شامل. خودکشی کے واقعات میں گھریلو تنازعات، مالی پریشانیاں، قرض، اضافی نوعیت کے محرکات کار فرما ہیں. اسی نوع کی ایک اور خبر ہے، اسلام پورہ میں بجلی بل کے تنازع پر بیٹے نے باپ کو دھکا دے کر مار ڈالا. تیسری خبر میں بجلی کا بل زیادہ آنے پر بھائی نے دوسرے بھائی کو گولی مار کر قتل کر دیا. دو ڈھیلے پن ہیں آپ کے سوال میں. ایک ہے کہ بیٹے نے باپ کو دھکا دے کر مار ڈالا. دھکا زور سے دیا ہوگا، ایک ماڑا موٹا یا ویسے کسی بھی لگ جائے ہاتھ، اس سے تو نہیں مرتا. اچھا، یہ قتل ہے یہ بھی. اچھا، تیسری خبر جو بجلی کا بل زیادہ آنے پہ بڑے بھائی، میں نے بھی پڑھا ہے، گولی مار کے. یہ تو خیر ننگا چٹا قتل ہے. وہ بیٹا نے بھی باپ کو دھکا نہیں دیا، قتل کیا اشتعال میں، پتہ نہیں کیا ہو. اچھا، جو بنیادی غلطی ہے آپ کے سوال میں، آپ نے کہا کہ 65 مرد اور 30 خواتین شامل، پچھلے 9 ماہ وغیرہ 95 افراد نے کی. 65 مرد اور 30 خواتین شامل. آگے آپ نے پوچھا ہے کہ خودکشی کے واقعات میں گھریلو تنازعات، مالی پریشانیاں، قرض، اضافی نوعیت کے محرکات کار فرما ہے. یہ سب فضول ہے سوائے مالی پریشانیوں کے لیے. مالی پریشانیاں قرض کو بھی جنم دیتی ہیں، گھروں کو برباد کر دیتی ہیں. باپ جو ہے بطور شوہر وہ شوہر نہیں رہتا، جانور بن جاتا ہے. بطور باپ وہ باپ نہیں رہتا. اس کے اندر جو فرسٹریشن ہوتی ہے، اینگر ہوتا ہے، ایک پسپائی کا، ایک شکست خوردگی، وہ نفسیات برباد ہو جاتی. یہ باقی جو کچھ آپ نے ڈالا ہے نا، یہ غلط ہے. ایون خودکشی، یہ یاد رکھنا، خودکشی، تنازع، قرض، باقی وہ یہ سارے مالی پریشانی ہیں. خوشحال تو 1 in a million کو کرتا ہوگا، یا کوئی آنریبل بندہ کو کسی بات پہ کہ جی میں نے ٹھیک ہے، اس کے ہتھے چڑھنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، یا وہ کوئی اس طرح کا کوئی فیکٹر. ادروائز یہاں بنیادی طور پہ، اور یاد رکھنا، بیمار سے بیمار تر ہوتا جا رہا ہے یہ معاشرہ. ان نسلوں کا سوچو جن کی بھاری اکثریت اپنی ماؤں کو پٹتا دیکھتی ہیں. ایک فرسٹریٹڈ باپ، ایک بھوکا ننگا باپ، اوپروں اولاد بھی کمال ہے ہی کچھ نہیں زندگی. 6 8 بچے. میں حیران رہ گیا ہوں. ون آف مائی اون 8. پتہ ہے نا، میں اپنے اس سے اخلاق سے پوچھ رہا ہوں، تصحیح کر رہا ہوں. 8 بہن بھائی. ابھی ریسنٹلی آپ کی آنٹی نے انڈکٹ کی ہے ایک ملازمہ، وہ ننگے فرش پہ جھونپڑی نما کو بہت چھوٹا سا، کل انہوں نے مجھے بتایا. اچھا، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. سیلاب سے ہو کے باپ ان کا ادھر ہے، والدہ آ گئی ہے، بچے تھی 3 بیٹیاں ہیں، وہ لے کے ان کو چھوٹی ہیں آ گئی ہیں ادھر. کوئی والی وارث ہے ہی نہیں. شوہر وہاں ہے پیچھے کہ وہ جڑا کتے 2 مرلے کا گھر ہوئے گا، جڑا ٹیٹو گیا اتھے ہی کوئی قبضہ نہ کر لیں. یہ تو حال ہے. آگے چلیں آپ. ویری انفارچونیٹ حسن صاحب. جی آگے چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار سینیٹر عبدالقادر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA میں 2011 سے 2016 تک مفت اور رعایتی ٹکٹوں کی فراہمی سے قومی خزانے کو 9 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا. پاکستان کے قومی اداروں کو جس بے دردی سے نوچا جاتا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی. سبحان اللہ. ان کو میرا سلام سینیٹر صاحب کو. یہ مفت اور رعایتی
یہ ملک مفت بروں کا ہے. باقی بھوکونوں کا ملک دو حصوں میں تقسیم کرو. ایک طرف مفت بار ہیں, ایک طرف بھوکے ننگے. اور دیکھو یہ اتنی غلیظ بات ہے کہ اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا, پاکستان کے ہر قومی ادارہ اسی طرح لٹا برباد. میں نے ابھی سٹیل مل سے لے کے ریلوے تک کی یار لو ہے. کیا ہو گیا؟ قبضہ گروپ اسی ملک میں جنم لیتے ہیں. میرا نہیں ذاتی خیال کہ کسی بھی تھوڑے بہت مہذب ملک میں بھی قبضہ گروپ کہاں سے آ گئے. آخری بات سنو, ہم ایسی ہر گندی مثال میں بے مثال ہیں. اس کا ایک ننگا ترین مظاہرہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کھربوں روپیہ سالانہ اس کی عیاشی آپ سرعام دیکھتے ہیں پروٹوکولز کی شکل. تو تیرا کی کرا میں موت اندر سے آتی ہے. ان کی گاڑیاں دیکھ کے کراہت, غصہ, نفرت سرعام. یہ وہ لوٹ مار ہے جو سرعام ہو رہی. تو سوچو پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہوگا. یہ چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا بڑا ضروری ہے زندگی میں, کہ اگر وہ ان کو پتا ہے یار یہ پیڈاں بکریاں جی ہیں ہمیں چارا چورا کھان لی پھر دیاں ارد گرد, ان کی ایسی کی تیسی, میں نیاں گڈیاں دا قافلہ لے کے نکلائیں یہ وہ وغیرہ. حالانکہ ان کو کسی نے کیا کہنا ہے, کون ہے یہ ہمارا, ان کا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہوگا. وہ کہیں گے پاکستان کے لیے تو یہی کافی ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, JUI کے رہنما عبدالغفور حیدری نے کہا کہ پاکستان حقیقی فلاحی مملکت تب ہی بنے گا جب عوام الناس علماء کرام کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجیں گے. اللہ معافی دعا کہ رب زدنی علما. اتنے عالم نے کمال دی گل ہے, پلے ککھ نہیں. مجھے آج تک اپنے معاشرے میں علاموں اور علماء کی سمجھ نہیں آئی. وہ جو جنہوں نے ایک پلانٹ کالڈ سپر ارتھ, فلاؤں میں ٹماٹر تو پتہ نہیں کیا کیا وہ کر رہے ہیں. میرے جیسا جاہل آدمی تو بتا بھی نہیں سکتا, خدا کی قسم. یہ تھی کوئی علم علوم سادہ کام نہیں کر سکتے. سادہ کھربوں پدموں ڈالر ہماری مساجد میں انویسٹ ہوا ہے. اس کی یوٹیلائزیشن اقرا سے شروع ہونے والے دین میں 10 بچے آ جائیں ایک مسجد میں, اس علاقے کے جو سرونٹ کوارٹرز ہیں, چلو متمول بس 15 بچے وقت پہ نماز بھی پڑھیں, ان کو اس کا بھی ان کا ہو جائے گا. اور وہ بچے پڑھیں, ان کو کہو کہ چندہ بندہ چندے باکس ویسے ہی مسجدوں کی شان میں اضافے کے لیے رکھے ہوتے ہیں, انہوں نے کر دیں گے بچے. یہ کھربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے لینڈ سمیت. یہ نہیں کر سکے, ان کو اس کا یہ علم نہیں آتا. مسجد کو مرکز بناؤ علم کا, لیکن نہیں. اچھا, وہ قدم قدم پہ جو چیخ چیخ کے انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان عالم نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھنا, اپنی ذات اپنے جسم کے حوالے سے قدم قدم پہ ہم محتاج ہیں. اور اتنے علماء کے ہوتے ہوئے جس قسم کے ہمارے, میں کیا کہتا ہوں, اقتصادیات سے بڑا عذاب ہمارا اخلاقیات کا. کیوں؟ مسجدیں بے شمار, اذانیں بے شمار, خطبے بے شمار, کیریکٹر بلڈنگ زیرو. او بھائی, بچہ پہچانا نہیں جاتا. پاکستان ملٹری اکیڈمی ISSB کرنے کے بعد جب وہ جاتا ہے, ماں نہیں پہچانتی پہلی بار چھٹی پہ آئے تو. مطلب کیا ہے؟ مسجد تربیت گاہ ہے, تمہاری تربیت پھر رہی ہے.
बात का आलिम और इल्म, मॉडर्न उलूम बिल्कुल और चीज हैं, और ये भी उलूम ही हैं। इनको खुदा का वास्ता दीनी और दुनियावी में तकसीम ना करो। जिसका दीन उसी की दुनिया, दोनों के बारे में। हम जिंदगी में थोड़ा बहुत कोई काम जानते हैं। अभी मैंने गालिब की मिसाल दी है, उस बेचारे को अजीम तरीन शायर है, इसके अलावा शेक्सपियर को और क्या आता था, मिल्टन को क्या आता था, दोस्तोयेवस्की को क्या आता था, लिखना आता था। कोई साइंटिस्ट है, न्यूटन दिया कोई 1000 इजादात नहीं, या कुछ भी नहीं है। एक ही बंदा है वो एडिसन, जिसकी जरा ज्यादा है। बाकी तो एक दो चीजें, कायनात कहीं की कहीं, और राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने आपको आसमानों पे चढ़ा दिया। कुल में ये उलमा लेके आएंगे। अच्छा, पहले जड़े लेके आए ने क्या हो गया, और जब अवाम लेके आएंगे, क्यों लेके आएंगे? ओए, आप लोगों से ये बेहतर हैं जो अवाम को पटा लेते हैं, आपसे नहीं पटते, तो मेरा कसूर है। देयर आर रीजंस। इंसान आलिम नहीं हो सकता, तो सीखने के लिए पैदा हुआ है, और किसी एक आध चीज में उसकी थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध हो जाए तो ये अल्लाह का एहसान है। बस आलम वो इन्हों तो उलमा तो साडे मॉडर्न सब्जेक्ट्स के नाम नहीं आते होने। कहो जरा, इन्होंने नाम भी नहीं सुने होंगे। अच्छा साहब, आखिर में आज का शेर और उसकी कहानी सुना दें। बेटा, ये शेर कहानी तो इसकी ये है कि जब मैंने जिंदगी में कोई 100-150 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पहली बार अपने बालों में सफेद बाल मैंने ना देखे, तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन था ये शेर, पहला बाल सफेद हुआ है, पहला बाल सफेद हुआ है, कश्ती में एक छेद हुआ है। और याद रखो, कश्ती में छेद हो जाए तो बड़े से बड़ा मल्लाह भी उसे पार नहीं लगा सकता, उसने डूब नहीं होता।